گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی رسولہ ونبیہ وحبیبہ جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ الذین فازوا فی الدارین، اما بعد۔ انتہائی مکرم و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا امام حسین سید الشہداء، ریحانۃ الرسول، صبت رسول، شہنشاہ کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور سارا زمانہ ان کے اخلاق، ان کی شجاعت، ان کی بہادری اور ان کے تمام زرعی کارناموں کا دل سے معترف ہے۔ امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تمام مناصب اور یہ مرتبے اور یہ منزلتیں نبی کریم صلی العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائیں، اور آپ روحانیت کے امام قرار پائے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس پیارے بیٹے، پیارے نواسے پر اپنے حقیقی بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو قربان کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب پیدائش ہوئی اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ اطلاع آئی کہ فاطمہ گھر بیٹے ہوئے ہیں، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در اقدس پر تشریف لائے، مبارکباد دی، گود میں لیا، تحنیک فرمائی، کھجور کو چبا کر ان کے تالو سے لگایا، پھر پوچھا علی تم نے اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ سیدنا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ یوں گویا ہوئے، یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال کہ اپنے بیٹوں کا نام رکھوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، علی میں بھی ان کے نام رکھنے میں بھی منتظر ہوں وحی الہی کا۔ جبریل امین تشریف لائے اور یوں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے 3 بیٹوں کے نام شبر، شبیر اور مبشر رکھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کے ان شہزادوں کے نام حسن اور حسین ان کے نام پر تجویز کیے ہیں کہ جو معنی شبر اور شبیر کے سریانی زبان میں ہیں وہی معنی حسن اور حسین کے عربی زبان میں ہیں۔ حسن اور حسین کے معنی ہیں خوبصورت، حسین و جمیل، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ آپ دونوں بھائی انتہائی حسین و جمیل تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 7ویں روز ان کا عقیقہ فرمایا اور ایک بھیڑ ذبح فرمائی اور ان کا نام حسین رکھا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوئیں، عرض کی، ابا جان آپ میرے بیٹوں کو کیا عطا فرمائیں گے؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیٹی حسن کو میں نے اپنی سیادت اور ہیبت دے دی، اور حسین کو میں نے اپنی بہادری اور شجاعت دے دی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں شہزادوں کو اپنی جانب سے روحانیت کا امام بنا دیا اور ان کے سلسلے منتخب فرما دیے، اور اسی وجہ سے سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ قادریہ کے تیسرے امام مانے جاتے ہیں۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ عطا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان سے منتقل ہوا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک،
اور اسی لیے آپ کو سلسلہ قادریہ میں تیسرا امام مانا جاتا ہے۔ آپ طریقت کے بھی شہ سوار ہیں اور حقیقت کے بھی شہنشاہ ہیں، اور شریعت تو آپ کے گھر کی ہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک سائل آپ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے حسین، میں نے کسی سے سنا ہے، غالباً نانا جان سے سنا ہے، کہ اگر تمہارا کوئی کام ہو تو یا تو کسی شریف آدمی سے سوال کرو، یا کسی نسبت والے سے سوال کرو، یا کسی حافظ قرآن سے سوال کرو، یا کسی ملیح آدمی سے سوال کرو، اور آپ میں یہ چاروں صفات موجود ہیں۔ آپ آل رسول ہیں، نسبت والے ہیں، اور قرآن تو آپ گھر میں نازل ہوا ہے، اور آپ حسین و جمیل بھی ہیں، اور آپ ملاحت والے بھی ہیں، آپ شرافت والے بھی ہیں، تو میں آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کو عطا فرمایا۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت سخی بھی تھے، اور سخاوت بھی آپ کو اپنے والد گرامی سے ورثے میں ملی اور اپنے نانا جان سے ورثے میں ملی۔ یعنی اگر کبھی کوئی سائل آپ کے در پر آتا تو وہ خالی نہیں جاتا تھا، آپ خود بھوکے رہتے تھے لیکن سائل کو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی سخاوت کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، مہمانوں کے لیے کھانا لگایا جا رہا تھا۔ آپ کا ایک خادم جو غلام تھا وہ کھانا لے کر آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شوربے کا پیالہ تھا۔ جب وہ آپ کے قریب پہنچا، مہمانوں کے پاس پہنچا، اس کا ہاتھ ہل گیا اور پیالہ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ پیالے میں گرم گرم شوربہ تھا، وہ شوربہ آپ کے کپڑوں پر بھی گرا، اور اس کے کچھ قطرے آپ کے رخسار مبارک پر گرے۔ آپ نے نہایت غصے کے ساتھ اس غلام کو دیکھا۔ غلام نے فوراً کہا، والکاظمین الغیظ، ایمان والے غصوں کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا، قزم تو غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے پھر آگے قرآن کریم کی آیت کا حصہ پڑھا، والعافین عن الناس، ایمان والے وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا میں نے تو اس کو معاف کیا۔ اس نے اور آگے پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ میں نے تو اس کو اللہ کے لیے آزاد کیا۔ ایک ہی واقعے میں آپ نے تین صفات پر عمل کر کے دکھایا، یہ آپ کی سخاوت کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ جناب نبی کریم سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے دیکھنا چاہے وہ حسن اور حسین کو دیکھ لیا کرے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم آقا کے وصال کے بعد یہ چاہتے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں، حضور کو دیکھیں، تو ہم ان دونوں بھائیوں کو دیکھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر اقدس سے سینے تک سرکار کے مشابہ تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے قدم تک سرکار کے مشابہ تھے۔ یہ دونوں حضرات انتہائی حسین و جمیل تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ اتنے روشن تھے، ان کے چہروں پر وہ نور تھا، اگر کبھی کسی مقام پر کوئی تاریکی بھی ہوتی اور آپ وہاں موجود ہوتے تو تاریکی ختم ہو جاتی تھی اور وہ ماحول منور ہو جایا کرتا تھا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی جانتے تھے کہ مجھے ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اس طرح حاضر ہونا ہے کہ شہادت میرا مرتبہ ہوگا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے ہی اشارہ فرما دیا تھا۔ جب حضرت امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور جبریل امین تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ کیا ان سے محبت فرماتے ہیں؟ فرما ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو اس سے محبت کرے اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو اس سے بغض رکھے اس سے بغض رکھتا ہوں۔ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حقیقت یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس شہزادے کو تمام اخلاق کا، صفات کا، محاسن اور خوبیوں کا مکمل مظہر بنا دیا تھا۔ یعنی جو صفات اور خوبیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں بے کمال ہی اور مکمل موجود ہیں، وہی ساری خوبیاں، فضائل، محاسن، کمالات آپ نے ان میں جمع فرما دیے تھے، اور اسی لیے آپ کو یہ مقام حاصل ہو کہ آج قیامت تک آپ کا نام روشن ہے، آپ کے کارنامے روشن ہیں، آپ کو چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے وہ بھی روشن ہیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نور سے بنے ہیں، خود بھی روشن ہیں اور اوروں کو روشن دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں
حسنین کریمین کی محبت کو ڈالے اور اسے مضبوط فرمائے، اور ہم سب کو ان کا محبوب بنائے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو پختہ اور مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔